السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ حج اور عمرہ کرنے کا مکمل طریقہ، اس کے متعلق گفتگو چل رہی ہے۔ الحمدللہ ایک نشست ہماری اس پر مکمل ہو چکی، آج یہ ہماری دوسری کلاس ہے۔ اللہ پاک صحیح بات، حق بات زبان سے ادا کرنے کی اور ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ نشست میں حج کی تینوں قسمیں، حج قران، حج افراد، حج تمتع، اس پر بھی بات ہو گئی تھی۔ حج بدل کے جو شرائط ہیں اس پر بھی بات ہو گئی تھی۔ حج کے فضائل اور نہ کرنے پر وعید، حج کس پر فرض ہوا اور کن حالات میں فرض ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آ گئی تھیں۔ اور حج کے لیے جب گھر سے روانہ ہوتے ہیں اور احرام باندھتے ہیں، یہ ساری چیزیں گزشتہ نشست میں آپ کے سامنے آ چکی تھی۔ چند ایک اصطلاحات ہیں جو حج کے اندر ہر حاجی کو یاد ہونی چاہیے۔ میں پہلے ان اصطلاحات اور ان کا مطلب بیان کر دیتا ہوں، اور پھر انشاءاللہ کل جہاں پر بات پوری ہوئی تھی اس سے آگے کی بات ہم شروع کریں گے۔ دیکھیے، حج کرنے والوں میں بہت سے حاجی ایسے ہوتے ہیں جن کو مفرد کہا جاتا ہے۔ مفرد یہ وہ حاجی ہوتے ہیں جو حج افراد کر رہے ہوتے ہیں۔ حج افراد میں نے بتا ہی دیا، خالی ایک احرام باندھنا اور حج کی نیت سے باندھنا، اور اس سے وہاں جا کر کے صرف حج کرنا، عمرہ اس میں شامل نہ کرنا۔ جو شخص اس طریقے سے حج کرتا ہے وہ مفرد کہلاتا ہے۔ یہ لوگ قربانی بھی نہیں کرتے، ان کے اوپر قربانی بھی نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے قارن، حج کرنے والا، یعنی کہ وہ شخص جو حج قران کرتا ہے، یعنی ایک ہی احرام سے حج اور عمرہ دونوں کرتا ہے۔ اس کا مکمل طریقہ گزشتہ نشست میں نے بیان کر دیا تھا۔ اور ایک ہے متمتع، یعنی کہ یہ وہ حاجی ہے جو حج تمتع کرتا ہے، یعنی اپنے مقام سے احرام کی چادر باندھ کر جاتا ہے صرف عمرے کی نیت سے، اور وہاں پہنچ کر عمرے کے تینوں کام کر کے احرام کھول دیتا ہے، اور پھر 8 تاریخ کو حج کی نیت سے دوبارہ احرام باندھتا ہے، اور پھر 10ویں تاریخ کو احرام کھول دیتا ہے۔ لہذا یہ جو حج کرتا ہے اس کو حج تمتع کہتے ہیں، حج کے اس طریقے کو، اور اس طرح حج کرنے والے کو متمتع کہتے ہیں۔ ایک لفظ آپ سنیں گے اشہر حرم اور اشہر حج، یعنی کہ حج کے مہینے۔ کون سے حج کے مہینے؟ رمضان کے فوراً بعد شوال، ذی قعدہ، یہ دونوں مہینے، اور پھر ذی الحج کے پہلے 10 دن، یعنی کہ 70 دن جو ہیں تقریباً، یہ اشہر حج کہلاتے ہیں۔ ایام حج، یعنی کہ حج کے دن، یہ 5 ہیں۔ 8 ذی الحجہ سے 12 ذی الحجہ تک، 8، 9، 10، 11 اور 12، یہ 5 حج کے دن ہیں، ان کو ایام حج کہا جاتا ہے۔ یوم عرفہ، یعنی کہ عرفات کے اندر ٹھہرنا، جو 9 تاریخ کو ہوتا ہے، اس کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ وقوف، ایک لفظ بہت استعمال ہوتا ہے، وقوف، ہمارے اس کورس کے اندر بھی استعمال ہوگا۔ وقوف یعنی کہ ٹھہرنا، اس میں وقوف عرفات بھی ہے، وقوف منی بھی ہے، وقوف مزدلفہ بھی ہے۔ تو وقوف کے معنی آتے ہیں ٹھہرنے کے۔ ایک لفظ جو بہت عام ہے، آپ لوگ سنتے ہیں، احرام، یعنی کہ اپنے اوپر کسی جائز کام کو حرام کرنا۔ کوئی کام جو جائز تھا، خوشبو وغیرہ لگانا، بیوی حلال تھی، جب احرام کی نیت آدمی کر لیتا ہے، یہ حلال چیزیں وقتی طور پر انسان کے اوپر حرام ہو جاتی ہیں۔ محرم، یعنی کہ وہ شخص جس نے احرام باندھا ہے۔ میقات، یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں سے باہر سے آنے والوں کو حرم کے اندر احرام کے بغیر داخلے کی اجازت نہیں ہے۔ باہر سے آنے والے، دنیا میں سے کہیں سے بھی آنے والے، عراق سے آ رہے ہوں اور مدینہ سے آ رہے ہوں اور نجد سے آ رہے ہوں، انڈیا پاکستان سے جا رہے ہوں، کہیں سے بھی جا رہے ہوں، جب یہ میقات سے گزریں گے تو ان کو احرام کی نیت کر کے وہاں سے گزرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص بے دھیانی میں میقات سے باہر سے آنے والا بغیر احرام کی نیت کے گزر گیا
تو ایسی صورت کے اندر اس کے اوپر ایک دم واجب ہوگا۔ وہاں پر باقاعدہ نشانات لگا دیے گئے ہیں، علامات بنا دی گئی ہیں کہ کون کون سی جگہیں ہیں جو میقات میں آتی، حرم کے اندر آتی ہیں، وہاں پر بغیر میقات کے آگے نہ بڑھیں، بغیر احرام کے میقات کے آگے نہ بڑھیں۔ میقات چند ایک مقامات کا نام ہے۔ یلملم، یہ ایک جگہ سے آنے والے جو لوگ ہیں یلملم اس طرف سے آتے ہیں، اور عام طور سے انڈیا اور پاکستان سے جانے والے جو لوگ ہیں وہ بھی یلملم کی طرف سے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور مقام ہے جحفہ، اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ مقامات ہیں، مقام تنعیم ہے اور ایک مسجد عائشہ بھی ہے۔ ان مقامات سے لوگ جو ہیں وہ باقاعدہ عمرے کا احرام باندھتے ہیں۔ ہندوستان سے اور پاکستان سے جانے والے جو لوگ ہیں وہ یلملم اس طرف سے احرام باندھتے ہیں۔ اگر کوئی شخص حج کے پہلے کے دنوں میں جا رہا ہے، حج کا ابھی ٹائم شروع ہونے میں باقی 15-20 دن پہلے جا رہا ہے، تو ایسی صورت کے اندر جو رہبر ہوتے ہیں، رہنمائی کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، وہ پہلے مدینے لے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے اگر اس صورت کے اندر پہلے آپ کو مدینے جانا ہے تو آپ احرام کی نیت نہ کریں۔ آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ نے چادریں وغیرہ باندھ رکھی ہیں یا نہیں بھی باندھ رکھی ہیں تو آپ سادے کپڑوں میں بھی مدینے چلے جائیں، وہاں پر مسجد نبوی کی زیارت کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ رسول پر حاضر ہو کر صلاۃ و سلام پڑھیں۔ میں حج کا طریقہ بیان کرنے کے بعد صلاۃ و سلام پڑھنے کا طریقہ بھی مکمل آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ ابھی صرف اس مسئلے کو یاد رکھیں کہ اگر آپ حج کے پہلے دنوں میں جا رہے ہیں تو وہاں آپ کو پہلے لے جایا جائے گا، اور اگر آپ کو وہاں پہلے لے جایا جائے گا تو اس صورت کے اندر آپ احرام کی فوراً نیت نہ کریں، وہاں جائیں بغیر احرام کے جائیں، اور وہاں اپنے سارے کام کاج کرنے کے بعد جب آپ کو مدینہ سے مکہ مکرمہ لے جایا جائے گا تو اس صورت کے اندر پھر ذوالحلیفہ، یہ مدینے والوں کا میقات ہے، وہاں سے احرام باندھا جاتا ہے۔ اور اگر ڈائریکٹ آپ ہندوستان وغیرہ کی طرف سے جاتے ہیں تو عام طور سے وہ یلملم اس طرف سے لے کر کے جاتے ہیں۔ ہاں عام طور سے فلائٹس کے اندر جب وہ مکے کے قریب پہنچنے والی یہ نجد وغیرہ جو بھی وہ جہاں پر وہ فلائٹ نیچے اترتی ہیں، جب وہاں قریب پہنچنے کا معاملہ ہوتا ہے، کچھ وقت باقی رہ جاتا ہے فلائٹ کے نیچے آنے کے لیے، تو باقاعدہ وہاں پر اعلان ہوتا ہے فلائٹس کے اندر کہ تمام حاجیوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنا احرام کی نیت کر لیں۔ چادریں پہلے سے باندھ رکھی ہوتی ہیں لوگوں نے، تو اس صورت کے اندر جو ہے پھر وہ وہاں پر نیت کر لیتے ہیں۔ اس بات کا خیال رکھیں، علماء نے فرمایا کہ جب جہاز ٹیک آف کرے، اوپر چلے، اور آپ کو یقین ہو جائے کہ ہاں اب اس جہاز سے ہمیں پہنچنا ہے، تو پہلے ہی نیت کر لیں احتیاطی طور پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر میقات کے قریب پہنچنے کے بعد اعلان کے وقت یہ نیت کرنے کی سوچے گا کہ چلو جب اعلان ہوگا میں تب نیت کر لوں گا، اور یہ بیچارہ سو گیا فلائٹ کے اندر اور اس کی آنکھ نہیں کھلی، آنکھ لگ گئی، اس صورت کے اندر یہ میقات کے اوپر سے ہو سکتا ہے بغیر احرام کی نیت کے گزر جائے اور یہاں پر دم واجب ہو جائے گا۔ اس لیے اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال اب چند ایک چیزیں ہیں جو آپ کو سمجھ لینی چاہیے۔ اصطلاحات کے اندر ایک لفظ رہ گیا، وہ میں بتا دوں، وہ ہے استلام، یعنی کہ حجر اسود کا بوسہ دینا، رکن یمانی کا بھی بوسہ دیا جاتا ہے، اس کو بھی استلام کہتے ہیں۔ رکن یمانی کا جو طریقہ ہے اور حجر اسود کا جو طریقہ ہے بوسہ دینے کا، انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے ابھی اس کا بھی ذکر آئے گا، میں وہ بھی بیان کروں گا۔ ایک لفظ آتا ہے اصطباء، یعنی کہ اپنا دایاں کندھا کھولنا اور پھر اس کو واپس بند کر لینا، کچھ وقت کے لیے کھولا جاتا ہے پھر بند کیا جاتا ہے، یہ بھی میں ذکر کروں گا کہ کب ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے۔ اچھا جی، احرام باندھ کر آپ میقات سے گزریں گے، چند ایک باتوں کا خیال رکھیں، وہ یہ کہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا گزشتہ نشست میں کہ احرام باندھنے کے بعد، نیت کرنے کے بعد 3 مرتبہ تلبیہ پڑھیں گے، مرد بلند آواز سے 3 مرتبہ تلبیہ پڑھیں گے اور خواتین آہستہ آواز سے 3 مرتبہ تلبیہ پڑھیں گی۔ جب آپ نے نیت کر کے 3 مرتبہ تلبیہ پڑھ لیا تو اب آپ کے اوپر احرام کی پابندیاں شروع ہو گئیں۔ اب کچھ چیزیں ہیں جو آپ کے اوپر آتی ہیں۔ نمبر 1، آپ کسی بھی قسم کے سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے، نہ کرتا شلوار، نہ جانگیا، نہ بنیان، نہ ٹوپی، اس طریقے کا کوئی بھی لباس آپ نہیں پہن سکتے۔ البتہ سر ڈھکنا ہے، اور سر نہیں ڈھکنا اور چہرہ نہیں ڈھکنا، سر بھی کھولنا ہے آپ کو، چہرہ بھی کھولنا ہے آپ کو۔ البتہ یہ جو خواتین ہیں یہ سر پر رومال باندھیں گی اور چہرے کا پردہ کریں گی۔ یاد رکھیے گا چہرے کا پردہ کرنا اپنے مقام پر بھی ضروری ہے، اور وہاں تو مقام سے کہیں زیادہ ضروری ہے، لہذا وہاں پر چہرے کے اوپر پردہ کپڑا وغیرہ لگنا تو مناسب نہیں ہے، لیکن کوئی چھجا نما ٹوپی یا کچھ وہاں پر ملتا ہے باقاعدہ، وہ لٹکا لیں، وہ آگے کی طرف ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر کپڑا لٹک جاتا ہے، چہرہ کپڑے کو ٹچ بھی نہیں، کپڑا جو ہے وہ چہرے کو ٹچ بھی نہیں ہوتا اور چہرے کا پردہ بھی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک پابندی اور یہ لگ گئی
کہ آپ کسی بھی طریقے کی خوشبو استعمال نہیں کر سکتے، لہٰذا نہ کوئی خوشبودار تیل استعمال کریں، نہ کوئی خوشبودار صابن استعمال کریں، نہ کوئی خوشبودار پان وغیرہ کھائیں۔ اسی طریقے سے ایک اور پابندی یہ لگ گئی کہ آپ کسی بھی طریقے کے بال نہ توڑیں نہ کاٹیں۔ یاد رکھیے گا، خواتین جو ہیں وہ سر میں کنگھی وغیرہ نہ کریں، اور مرد حضرات احرام کی نیت کرنے کے بعد جب وضو کریں تو داڑھی میں انگلیوں سے خلال نہ کریں، کیونکہ بال وغیرہ اگر ٹوٹ گیا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ لہٰذا داڑھی کے نیچے اگر پانی پہنچانا مقصود ہو تو اس صورت کے اندر چلوں میں پانی لے کر داڑھی کے نیچے سے ڈال لیں، اس طریقے سے آپ کا داڑھی کے نیچے پانی بھی پہنچ جائے گا اور بال بھی نہیں ٹوٹیں گے۔ دیکھیے یاد رکھیے گا، اگر کوئی شخص احرام کی حالت میں اگر ایک بال توڑتا ہے تو اس صورت کے اندر اس پر ایک مٹھی صدقہ دینا واجب ہوگا، اور اگر دو بال توڑتا ہے تو دو مٹھی صدقہ دینا واجب ہوگا گندم، اور اگر کوئی شخص تین بال توڑتا ہے تو تین مٹھی صدقہ دینا اس پر واجب ہوگا، اور اگر کوئی شخص تین سے زیادہ بال توڑ دیتا ہے تو اس صورت کے اندر پونے دو سیر گندم صدقے کے اندر دینا واجب ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک پابندی یہ لگ گئی کہ آپ کسی بھی طریقے کے ناخن وغیرہ نہیں کاٹیں گے۔ یاد رکھیے گا، اگر کسی شخص نے ایک انگلی کا ناخن کاٹ لیا، ہاتھ کا یا پیر کا، تو اس صورت کے اندر ایک انگلی کا ناخن کاٹنے کی وجہ سے پونے دو سیر گندم صدقے میں دینا واجب ہوگا، اور اگر کسی شخص نے ایک ہاتھ کی 5 انگلیوں کے ناخن کاٹ لیے یا ایک پیر کی 5 انگلیوں کے ناخن کاٹ لیے تو اس صورت کے اندر ایک دم واجب ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک پابندی یہ لگ گئی کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے ساتھ کسی بھی قسم کی جو ہے وہ شہوت کی بات نہ کریں، شہوت کا عمل نہ کریں، بوس و کنار نہ کریں، ان چیزوں سے بچیں۔ اسی طریقے سے ایک اور پابندی یہ لگ گئی کہ آپ کسی بھی طریقے کے آپ کے کپڑے پر، جسم پر یا بالوں میں جوں وغیرہ اگر آپ کو دکھے تو آپ اس جوں وغیرہ کو پکڑ کے نہ ماریں۔ ایک اور پابندی جو آپ کے اوپر لگے گی وہ یہ کہ اس سفر میں احرام کی حالت میں خاص طور سے، احرام کے بغیر بھی اس کا خیال رکھنا ہے لیکن احرام کے اندر خاص طور سے اس کا خیال رکھنا ہے، وہ یہ کہ آپ کو کسی بھی طریقے سے کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی گالی گلوچ، کوئی زبان سے ایسا کلام نکالنا کہ جس سے خدا نخواستہ وہاں کے لوگوں کی یا وہاں کے مقامات کی، ان کی عظمت کے اور احترام کے خلاف ہو، اس سے بچنا ہے۔ کچھ کام ایسے ہیں جو احرام کی حالت میں کرنے مکروہ ہیں، اس کا بھی خاص طور سے خیال رکھیں۔ نمبر 1، آپ اپنے جسم کا کوئی میل کچیل نہ نکالیں۔ نمبر 2، تولیے سے، کپڑے سے یا رومال وغیرہ سے اپنے چہرے کو صاف نہ کریں۔ نمبر 3، صابن تو خوشبو والا استعمال کرنا ہی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی صابن آپ کو بغیر خوشبو والا مل جائے اور آپ سوچیں کہ چلو اس میں خوشبو نہیں ہے، میں یہی استعمال کر لوں، تو ایسا صابن بھی استعمال نہ کریں، یہ بھی مکروہ ہے۔ اس کے علاوہ خوشبو وغیرہ لگانا یا خوشبو وغیرہ سونگنا، لگانا تو خیر منع ہے، سونگنا بھی یہ مکروہ ہے۔ البتہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو احرام کی حالت میں آپ کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، وہ جو بیلٹ ہوتی ہے کمر پر باندھی جاتی ہے، اس میں رقم وغیرہ سیو کرنے کے لیے یا اپنے ڈاکیومنٹس جو کاغذات وغیرہ ہوتے ہیں ان کو سیو کرنے کے لیے باندھی جاتی ہے، وہ بیلٹ آپ باندھ سکتے ہیں۔ البتہ اس کا خیال رکھیں کہ یہ بیلٹ اس نیت سے باندھیں کہ اس میں اپنے کاغذات اور رقم وغیرہ کو محفوظ کرنا ہے، اس نیت سے نہ باندھیں کہ چادر کو تھامنا اور روکنا ہے۔ اسی طریقے سے اگر بیگ لٹکانا چاہیں تو بیگ لٹکا سکتے ہیں، گھڑی باندھنا چاہیں تو گھڑی باندھ سکتے ہیں، چشمہ پہننا چاہیں تو چشمہ پہن سکتے ہیں۔ عورتیں موزے، دستانے، جوتے وغیرہ بھی پہن سکتی ہیں، اور ضرورت ہو تو عورتیں زیور بھی استعمال کر سکتی ہیں، البتہ بلا ضرورت جو ہے وہ زیور استعمال نہ کریں۔ احرام باندھنے کا وہی طریقہ جو میں نے بتا دیا تھا، اور نیت کرنے کا وہی طریقہ جو میں نے بتا دیا تھا۔ البتہ جو خواتین معذوری کی حالت میں ہیں، ان کو حیض یا پیریڈز وغیرہ آ رہے ہیں، تو اس صورت کے اندر وہ بھی نیت کر کے تلبیہ پڑھیں گی، احرام ان کا بن جائے گا، لیکن یہ خواتین جب تک پاک نہ ہو جائیں مسجد حرام جانے کی، طواف کرنے کی کوشش نہ کریں۔ ایسی خواتین انتظار کریں، جب یہ پاک ہو جائیں تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ مسجد حرام جا سکتی ہیں۔ البتہ نیت کرنے سے پہلے یا وہ چادر وغیرہ پہننے سے پہلے جو میں نے بتایا تھا نا، غسل کرنا اور 2 رکعت نماز پڑھنا، اور پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد، تو خواتین یہ جو معذوری کی حالت میں ہیں یہ بھی غسل تو کریں گی، لیکن ان کا یہ غسل پاکی کے لیے نہیں ہوگا بلکہ صفائی اور نظافت کے لیے ہوگا۔ البتہ یہ خواتین نفل نہیں پڑھیں گی۔ ان پابندیوں کے ساتھ آپ حرم یعنی کہ مکہ کے اندر پہنچیں گے۔ مکہ پہنچنے کے بعد عام طور سے بہت سارے لوگ جو غلطی یا کوتاہی کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ حرم جانے کے شوق میں، مسجد حرام جانے کے شوق میں وہ اپنا سامان وغیرہ ہوٹل میں خود محفوظ نہیں کرتے، بلکہ جو ساتھ میں گائیڈ ہوتے ہیں یا کوئی دوست احباب ہوتے ہیں ان کو دے دیتے ہیں کہ تم ہمارا سامان جو ہے وہ ہمارے کمرے حجرے میں رکھ دینا، ہوٹل میں رکھ دینا، اور خود جلدی جلدی میں مکہ یعنی کہ مسجد حرام پہنچ جاتے ہیں۔ دیکھیے یہ حرم کی عظمت کے خلاف ہے۔ آپ وہاں ہوں گے،
اور آپ کا سامان ہوٹل میں ہوگا، آپ نے اپنا سامان خود تو رکھا نہیں، اور اس صورت کے اندر آپ کا دماغ جو ہے وہ سامان میں لگا ہوا ہوگا، اور یہ حرم کی عظمت کے خلاف ہے۔ لہٰذا علماء نے یہ فرمایا کہ اس صورت کے اندر بہتر یہ ہے کہ آپ اپنا سامان خود اپنے ہاتھوں سے ہوٹل وغیرہ میں محفوظ کریں، بلکہ بہتر یہ ہے کہ سفر لمبا ہوتا ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے، آپ ذرا ہوٹل پہنچ کر کچھ دیر آرام کریں، کچھ تھکاوٹ اتاریں، کچھ تر و تازہ ہو جائیں، اور تازہ دم ہو کر پھر مسجد حرام جائیں۔ جب مسجد حرام جائیں تو راستے میں کثرت سے تلبیہ پڑھیں، آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے خوب کثرت سے تلبیہ پڑھیں، یہ حاجی کا شعار ہے۔ دیکھیے حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب حاجی تلبیہ پڑھتا ہے تو آس پاس کی جتنی چیزیں ہیں وہ سب حاجی کے ساتھ تلبیہ پڑھتی ہیں، لہٰذا اس کا خیال کریں۔ آج کل لوگوں نے تلبیہ پڑھنا چھوڑ دیا ہے، یہ بڑی غفلت اور کوتاہی کی بات ہے۔ جب آپ مسجد حرام جائیں تو سب سے پہلے تو کوشش یہ کریں، دروازے تو وہاں 100 سے بھی زیادہ ہے آج کے اس حالات میں، اگر ممکن ہو اور آسان ہو تو باب السلام تلاش کریں، اس لیے کہ اس دروازے سے داخل ہونا یہ مستحب ہے۔ البتہ اگر باب السلام نہ ملے تو کسی اور دروازے سے بھی آپ داخل ہو سکتے، بھیڑ میں الجھنے کا، دھکا مکی کا خوف ہو سکتا ہے۔ دروازے کے اندر داخل ہونے سے پہلے آپ اعتکاف کی نیت کر لیں، درود شریف پڑھ لیں، دایاں پاؤں پہلے رکھیں اور دعا پڑھ کے داخل ہوں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک وسہل لنا ابواب رزقک۔ نظریں آپ کی جھکی ہوئی ہوں، چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ جب آپ مسجد کے اندر داخل ہوں گے محرابوں سے ہوتے ہوئے، تو آپ جیسے ہی اس مقام پر پہنچ جائیں جہاں پر بیت اللہ کو سب سے پہلے آپ دیکھیں، آپ کی نظر بیت اللہ پر پڑے، تو اس مقام پر پہنچتے ہی جیسے ہی آپ کی نظر بیت اللہ پر پڑے سب سے پہلے 3 مرتبہ کہیں بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر۔ یہ الفاظ 3 مرتبہ زبان سے نکالیں، اس کے بعد ایک طرف کونے میں ہٹ کر دعا کریں۔ علماء نے لکھا حدیث کے اندر یہ بات ہے کہ خانہ کعبہ کو جو دیکھتے ہی سب سے پہلی نظر پڑتے ہی جو دعا مانگو وہ ضرور قبول ہوتی ہے، لہٰذا اس موقع پر آپ جو بہتر سمجھتے ہیں وہ دعا اپنے رب سے مانگیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر آپ یہ دعا مانگیں، یا اللہ مجھ کو اور میرے تمام اہل و عیال کو بغیر حساب کتاب کی جنت الفردوس میں نبیوں کا پڑوس عطا فرما۔ آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگیں۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر نماز کا وقت تو نہیں، اگر نماز کا وقت ہے تو پہلے نماز پڑھیں، نماز کے یا سنتوں کے یا کسی ایسی چیز کے ضائع ہونے کا خدشہ ہو تو نماز کو یا سنتوں کو ضائع نہ کریں، پہلے یہ پڑھیں۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ مطاف میں آ جائیں، اور مطاف میں اس جگہ آ جائیں کہ حجر اسود والا جو کونا ہے وہ آپ کے دائیں طرف، اور یہاں آ کر کے آپ کو 2 کام کرنا ہے۔ آپ کو سب سے پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ اب آپ کو اپنا داہنا کندھا کھولنا ہے، استباء کرنا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر دایاں کندھا کھولا جاتا ہے، اس سے پہلے دایاں کندھا نہ کھولیں۔ آپ دائیں کندھے پر سے چادر اتاریں اور اس کو نیچے سے لے لیں، ہاتھ کے نیچے سے اس طرف سے لے لیں، ایسے یہ لیا جاتا ہے۔ سب سے پہلا کام تو آپ نے یہ کر لیا، آپ نے استباء کر لیا، دایاں کندھا کھول لیا۔ دوسرا کام آپ کو یہاں پر یہ کرنا ہے کہ آپ کو نیت کرنی ہے، باقاعدہ آپ نیت کریں کہ یا اللہ میں عمرے کی سعی کے ساتھ چکر لگا رہا ہوں، ساتھ عمرے کے طواف کے ساتھ چکر لگا رہا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما، قبول فرما۔ یہ 2 کام کرنے کے بعد اب آپ بیت اللہ کے پاس یعنی کہ حجر اسود کے بالکل سامنے اس طریقے سے آ جائیں کہ وہاں پر سبز لائٹیں وہ پیچھے کی طرف ہوں، آپ کی کمر کے پیچھے ہوں، اور حجر اسود کا جو کونا ہے وہ بالکل آپ کے سامنے ہو۔ یہاں پہنچنے کے بعد بھی آپ کو 2 کام کرنے ہیں۔ نمبر 1، آپ کو استقبال کرنا ہے۔ حجر اسود کا استقبال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں اور پھر کہیں بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کہنے کے بعد ہاتھوں کو چھوڑ دیں۔ یاد رکھیے گا یہ دعا پڑھتے وقت ہاتھوں کو کانوں تک برابر اٹھائے رکھیں، بیچ میں ہاتھوں کو نیچے نہ چھوڑیں۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد ہاتھوں کو چھوڑ دیں۔ اس کے بعد آپ کو دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ آپ کو حجر اسود کا استلام کرنا ہے۔ استلام کا مطلب یہ ہے کہ باقاعدہ حجر اسود کو ہاتھ لگایا جائے اور اس کو چوما جائے۔ البتہ آپ احرام کی حالت میں اور حجر اسود پر خوشبو وغیرہ پڑی ہوئی ہوتی ہے، اور آج کل تو وہاں بھیڑ وغیرہ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو لہٰذا اس صورت کے اندر آپ حجر اسود کا بالکل قریب جا کر کے فزیکل ہاتھ لگا کر کے استلام کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ دور سے استلام کریں اشارتاً، اور اس طریقے سے استلام کریں۔ آپ اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کی طرف ایسے اشارہ کریں کہ جیسے آپ حجر اسود کو ہاتھ لگا رہے ہیں، اور اس طریقے سے ہاتھ لگانے کے بعد آپ کہیں بسم اللہ اللہ اکبر۔ یہ کہنے کے بعد ہاتھوں کو چوم لیں۔ یہ کرنے کے بعد اب آپ باقاعدہ طواف شروع کر دیں۔ آپ اس طریقے سے دائیں طرف گھوم جائیں کہ آپ کا بایاں کندھا بیت اللہ کی طرف ہو اور آپ 7 چکر لگانے شروع کر دیجیے۔ دیکھیے چکروں کے اندر اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ بیت اللہ کی طرف نگاہ نہ کریں، نظر آپ کی سامنے ہو،
نہ بیت اللہ کی دیوار کو نہ اس کے پردوں کو ہاتھ لگائیں، یہ ادب کے خلاف ہے۔ 7 چکر لگائیں گے، ہر چکر حجر اسود سے شروع ہوگا اور حجر اسود ہی پر ختم ہوگا۔ ہر چکر کے اندر آپ استلام کریں گے۔ سب سے پہلا استلام آپ نے کر لیا، اس کے بعد پھر ہر چکر میں آپ استلام کریں گے۔ البتہ 3 چکروں میں آپ رمل کریں گے۔ پہلے جو 3 چکر ہیں، رمل کا مطلب یہ ہے کہ آپ مونڈوں کو ہلاتے ہوئے ایڑیوں کو ذرا اٹھا کر پہلوانوں کی طرح چلیں گے، اور باقی کے جو 4 چکر ہیں وہ اطمینان سے آرام سے چلیں گے۔ خواتین 7 چکروں میں اطمینان سے چلیں گی، وہ رمل نہیں کریں گی۔ آپ، میں نے جیسے بتایا کہ بیت اللہ کی طرف بیت اللہ کی طرف نظر نہیں کرنی، البتہ جب آپ چکر پورا کریں اور حجر اسود کا استلام کریں تو اس وقت آپ بیت اللہ کی طرف نظر کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، نظریں اٹھا سکتے ہیں۔ ہاں، رکن یمانی کا جو استلام ہے اس موقع پر بھی آپ بیت اللہ کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ البتہ رکن یمانی کا استلام لوگ ایک غلطی یہ کرتے ہیں، جس طریقے سے میں نے ابھی بتایا نا کہ دور سے اشارہ کر کے حجر اسود کا استلام کر لیتے ہیں، لوگ رکن یمانی کا بھی ایسے ہی دور سے اشارہ کر کے استلام کر رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، یہ طریقہ رکن یمانی کا استلام کرنے کا نہیں ہے، بلکہ یہ طریقہ مکروہ ہے۔ رکن یمانی کا استلام کرنے کا باقاعدہ طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو باقاعدہ ہاتھ لگا کر کے اس کا استلام کریں۔ البتہ وہاں پر ایک تو بھیڑ، جیسے کہ میں نے بتایا، بہت ہوتی ہے، اور اس پر بھی خوشبو وغیرہ پڑی ہوئی ہوتی ہے، تو لہٰذا رکن یمانی کا آج آپ استلام نہ کریں۔ اگر وہاں پر بھیڑ نہ ہو، جو کہ میرے خیال سے 99% مشکل ہے، اور اس پر خوشبو بھی پڑی ہوئی نہ ہو، تو آپ رکن یمانی کا استلام آج کر لیں، ورنہ چھوڑ دیں۔ اس کے علاوہ آپ ہر چکر میں استلام کریں گے، جیسے کہ میں نے بتایا، دور سے ہی استلام کریں۔ اور ایک چیز جو عام طور سے حاجی لوگ بہت پوچھتے ہیں وہ یہ کہ 7 چکروں میں کون کون سی دعائیں ہیں۔ عام طور سے حج کی کتابوں میں ہر چکر کی الگ الگ دعائیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، اور حاجی لوگ سارا دن ان دعاؤں کو یاد کرنے میں لگا دیتے ہیں۔ وہ لمبی لمبی بھی ہوتی ہیں، مشکل الفاظ بھی ہوتے ہیں، وہ دعائیں بھی یاد نہیں ہوتی۔ بہت سارے حاجی طواف کے دوران ہاتھ میں کتابیں لے کر کے ان دعاؤں کو بلند آواز سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہاں پر جو دوسرے طواف کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے بھی طواف میں خلل پڑتا ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ جو دعائیں ہیں یہ ان کا پڑھنا ضروری نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کہ یہ دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول بھی نہیں ہیں۔ لہٰذا اس صورت کے اندر آپ جو بھی دعا آپ کو یاد ہو طواف کرتے وقت آپ وہ دعا پڑھیں۔ آپ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار یہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم انی ظلمت نفسی پڑھ سکتے ہیں، درود شریف پڑھ سکتے ہیں، تیسرا کلمہ پڑھ سکتے ہیں، یا جو بھی آپ کو دعا یاد ہو وہ آپ آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ طواف کے اندر اس چیز کا خیال رکھیں۔ جب آپ 7 چکر مکمل کر لیں تو پھر 8ویں مرتبہ جو ہے وہ حجر اسود کا استلام کریں۔ یاد رکھیے گا، پہلا اور آخری استلام یہ سنت ہے، اور بیچ کے جتنے سارے استلام ہیں یہ مستحب ہے۔ یہ 7 چکر مکمل ہو گئے اور 8 مرتبہ آپ نے استلام کر لیا۔ اب آپ کو ایک کام یہ کرنا ہے کہ 3 جو لازمی کام ہوتے ہیں ان 3 کاموں کو کرنا ہے۔ طواف کرنے کے بعد یہ 3 کام کرنے کمپلسری ہیں، یاد رکھیے گا، چاہے وہ طواف کوئی سا بھی ہو، عمرے کا طواف ہو، حج کا طواف ہو، طواف وداع ہو، طواف زیارت ہو، کوئی بھی طواف ہو، آپ کو یہ 3 کام ضرور کرنے ہیں۔ نمبر 1، آپ ملتزم پر آ جائیں۔ بیت اللہ کا جو دروازہ ہے اور حجر اسود کا جو کونا ہے اس کے درمیان کا جو حصہ ہے اس کو ملتزم کہتے ہیں۔ یہاں پر آ کر کے آپ دعا کریں، بلکہ خوب چمٹ کر دعا کریں، لیکن وہی والی دونوں باتیں کہ ایک تو بھیڑ بہت ہوتی ہے اور دوسرا یہاں پر بھی خوشبو وغیرہ پڑی ہوئی ہوتی ہے، لہٰذا تھوڑا دور سے دعا کریں۔ یہ دعا کرنے کے بعد آپ مقام ابراہیم پر آ جائیں، اور مقام ابراہیم پر آ کر کے جو ہے وہ 2 رکعت پڑھیں۔ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد کا پڑھنا یہ افضل ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ 2 رکعت پڑھنا واجب ہے، آپ کو ہر طواف کے بعد یہ 2 رکعت پڑھنی ہے۔ البتہ آج کل بھیڑ بہت ہوتی ہے تو مقام ابراہیم پر تو بہت مشکل ہے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے آپ اس طریقے سے کھڑے ہوں کہ بیت اللہ آپ کے سامنے ہو اور آپ کے اور بیت اللہ کے بیچ میں مقام ابراہیم ہو۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے پیر کے جو نقش ہیں وہ شوکیس کے اندر رکھے ہوئے ہیں۔ وہاں پہنچ کر اگر ممکن ہو تو 2 رکعت پڑھیں، اور اگر وہاں پہنچنا ممکن نہ ہو تو پھر کہیں پر بھی آسانی کے ساتھ جہاں 2 رکعت پڑھ سکتے ہو وہاں 2 رکعت پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ تیسرا کام جو آپ کو کرنا ہے وہ یہ کہ زمزم کے پاس آئیں، زمزم کا پانی پئیں، بیت اللہ کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو کر 3 سانس میں پانی پئیں۔ زمزم پینے سے پہلے بھی دعا کریں اور زمزم پینے کے بعد بھی دعا کریں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماء زمزم لما شرب لہ، کہ زمزم کا پانی جس نیت سے بھی پیا جاتا ہے وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ لہٰذا زمزم پینے کے پہلے بھی دعا کریں، زمزم پینے کے بعد بھی دعا کریں۔ جب آپ نے یہ 3 کام کر لیے
یعنی کہ ملتزم پر دعا بھی کر لی، مقام ابراہیم پر آ کر دو رکعت بھی پڑھ لی اور زمزم کا پانی بھی پی لیا۔ اب آپ کا عمرے کا پہلا کام یعنی کہ طواف جو عمرے کے ساتھ چکر لگائے جاتے ہیں یہ مکمل ہو گیا۔ اب آپ کے عمرے کے 2 کام بچتے ہیں، نمبر 1 صفا اور مروہ کی سعی، اور نمبر 2 اپنے بالوں کو کٹوانا یا مڑوانا۔ انشاءاللہ آج اسی پر اپنی نشست کو مکمل کرتے ہیں، اس سے آگے کی جو بات ہے وہ یہیں سے کل شروع کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بار بار حج بیت اللہ پر جانے کی حاضری دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔